بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پی ڈی ایم کی پے در پے ناکامیاں کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بچوں والی حرکتیں کرنے لگ پڑی۔ پہلے جا میں نہیں تیرنا بول دی کٹی، پھر نہیں تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں تیرے نال ہی چلنا ہے۔ ان کی بدلتی صورتحال عوام میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ہمارے لیڈر اتنے بڑے لیڈر کتنے امیچور ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہے میں حکومت کو نہیں مانتی، لاکھوں آدمی لے کے جاؤں گی، ایک عبوری ضمانت لینے کے بعد دوسری ضمانت پھر لے لی اور لوگوں کو کہتی ہیں کہ سڑکوں پر آؤ اور میرے لیے احتجاج کرو۔ اگر بھائی گرفتار ہی نہیں ہونا تو احتجاج کس بات کی؟ کیا لوگوں کے بچوں کو لاوارث سمجھ کے مروانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ خود بلٹ پروف گاڑیوں میں جاؤ گے اور لوگوں کو رینجر کے آگے کرنا، کیا یہ جمہوریت ہے یا جمہوریت کی نفی ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگ کریں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران سابق نواز شریف حکومت کو مانتے نہیں، لیکن لیٹر لکھتے ہیں تہاڈی مہربانی جی میرا پاسپورٹ رینیو کر دو۔ ان باتوں پہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پی ڈی ایم میں چند دن نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر نفرت کے نشتر برساتے رہے۔ بلاول بھٹو نے ایک سٹیج پہ مریم کا نام لینا مناسب نہ کہا، اس نے کہا اچھا کوئی ایسی بات ہے تو میرا وی پی وائس پریزیڈنٹ کرے گا۔ مریم نواز نے طنز کر ڈالا کہ بڑا لیڈر بنے پھرتے ہیں، سلیکٹڈ ہونے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایک معمولی سی ایم پی اے سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو نشانہ کروایا۔ عجیب سیاست ہے۔ کل زرداری برا تھا، ملک دشمن تھا، 10% تھا، اربوں روپے کرپشن تھا، سوئس اکاؤنٹ میں اربوں روپے کھا گیا، سرے محل برآمد کرو، یہ سارا نون لیگ کا موقف تھا۔ یوسف رضا گیلانی چور تھا، فراڈیا تھا، سپریم کورٹ میں چلے گئے، نااہل ہو جو باہر جا کے ہو کر آؤ۔ اچانک عمران ہاں آتا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کا جو 30 سال سے ایک دوسرے کی باری لینے کا کھیل تھا، وہ ان کا کھیل ختم کر دیتا ہے عمران خان، اور پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے۔ پھر ایک دوسرے کے ازلی دشمن مخالف پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بغل گیر ہو جاتے ہیں اور دونوں کی بغلوں میں ہاتھ میں چھری ہوتی ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانے نکلتے ہیں، ضلع میں احتجاج کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ایک دوسرے سے ساتھ دینے کی قسمیں کھاتے ہیں، اور اکیلی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کہتی ہے نون لیگ سانپ ہے یہ ڈسے گی، تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہتی ہے یہ ڈسے گی ناسور ہے۔ یہ مفادات کا کھیل عوام کے ساتھ کھیلنے والے کب تک کھیلیں گے؟ کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ چند دن پہلے بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کو مودی کا یار کہتا رہا، اس کے بعد الیکشن میں کہتے رہے کہ ہم اس کے ساتھ مریم کے کیوں جائے، ہم سے تو مشورہ ہی نہیں کیا۔ آج اچانک پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم مریم کے ساتھ جائیں گے۔ مریم نواز بلند و بالغ دعوے کرتی رہی یہ ادارے گندے ہیں، ادارے برے ہیں، مجھے انتقام کا نشانہ بنانے ہیں، جتنا حساب دینا تھا دے دیا، اب ہم انتقام لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ سے پہلے ضمانت ملتی ہے انہیں ایک کیس میں، پھر جن اداروں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں ان عدالتوں میں پھر جاتے ہیں اور پھر دوباری عبوری ضمانت مل جاتی ہے۔ ان کی بہادری کہ میں جیل سے نہیں ڈرتی، جیل میرا دوسرا گھر ہے، میں پھانسی گھاٹ میں رہی، میں جیل کی چکی میں رہی، اکیلی میں نے تنہائی کاٹی، لیکن ابھی 16 تاریخ آئی نہیں تو آج دوسری عبوری ضمانت بھی کروا لی کہ تاکہ مجھے گرفتار نہ کریں۔ کل رات ہونے والی میٹنگ میں حمزہ شہباز نے مریم کی ٹکراؤ کی پالیسی کو تنقید کیا۔ انہوں نے کہا احتجاج کو پرامن رہنا چاہیے، پرتشدد نہیں، پر مریم غصے پہ قابو نہ پا سکی اور انہوں نے کہا نہیں، جگہ جگہ میرا استقبال کرنا ہے۔ اور تو اور جو مسلم لیگ نون اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی تھی، جمعیت علماء اسلام کی مدد مانگ لی اور مولانا غفور حیدری آ گئے کہ میں بھی ڈول ڈمکے کے ساتھ مریم کے ساتھ نیب آفس جاؤں گا، جسے ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، کیا یہ انصاف کے تقاضے ہیں؟
ایک ملزم جس پر مبینہ کرپشن کے الزامات ہو، سچے یا جھوٹے یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، اپنی یہ بری ضمانتیں کرا لیں اور لوگوں کو ایم پی ایم این اے کو بلا کے کہیں کہ آپ نے 1000 بندہ لانا ہے، آپ نے 2000 بندہ لانا ہے، آپ نے سٹیج لگانی ہے، جبکہ کرونا وائرس دنیا کی زندگی تباہ کیے ہوئے، حالی پاکستان کا نہیں، جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، تعلیمی دستگاہیں بند کر دی گئی ہیں، ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، ایک ریڑھی والے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کرونا ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے، چھوٹے دکاندار کی دکان سیل کر دی جاتی ہے، لیکن ہزاروں کے مجمع میں آنے والی مریم ایم پی ایم این او کی سربراہی میں، کیا کرونا وائرس اس پہ آگے قانون بے بس ہے، مجبور ہے؟ کیا مریم واقعی ہی بہادر ہے؟ نون لیگ واقعی ہی دلیر ہے؟ اگر انہیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا تو پھر جلوسوں کی صورت میں کیوں جانا؟ اگر جلسوں کی صورت میں جانا تو پھر ضمانتیں بھی کرانا، یہ کوئی بات بن نہیں رہی۔ اس پر نون لیگ والے خود لیڈرشپ بھی اختلاف کرنے لگ پڑی ہے۔ مریم صاحبہ، اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے گرفتار ہونا ہی نہیں، نیب نے گرفتاری نہیں کرنی، آپ ان کو عدالتوں نے ریلیف دے دیا ہے، تو پھر لوگوں کے بچوں کو کیوں لے جا رہی ہیں؟ کرونا وائرس ہے، کیا پتا کس روپ میں کرونا، اگر آپ کے ساتھ 10,000 بندہ آ جاتا ہے، اس میں 1000 بندہ کرونا کا شکار ہو جاتا ہے اور چند دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان بچوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ خود تو آپ کی گاڑی بلٹ پروف ہوگی، اس میں سینیٹائزر بھی ہوگا، آپ نے سب کچھ سیفٹی میجرمنٹ لیے ہوں گے، لیکن جو غریبوں کے بچے بسوں میں، ویگنوں میں، ایک ویگن میں 10 بچے لائیں گے، چنگسی رکشوں میں آئیں گے، پیدل کندھے سے کندھا ٹکرا کر چلیں گے، کیا ان کے لیے کوئی زندگی نہیں؟ کیا ان کی زندگی اہم نہیں؟ صرف آپ کی پیشی اہم ہے؟ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ناظرین، حکمران نے کل درجنوں دکانوں پہ ایس او پی پر لوگوں کی پابندی کر دی جو 200-400 روپے کما کے بچے پالتے تھے، ہوٹل سیل کر دیے، میرج ہال سیل کر دیے، مسجدوں میں پابندی لگا دی گئی، ورک فرام ہوم ہو گیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کو بڑے جلوس کے ساتھ آنے کے لیے اجازت دی جا رہی ہے، انہیں روکا نہیں جا رہا۔ یہ ایک نہیں 10 قانون ہے پاکستان میں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے قانون کو نہ صرف بزدل کر دیا بلکہ بے بس بھی کر دیا، وہ ان کے آگے سر بھی نہیں اٹھا پا رہا، اور پیپلز پارٹی کی انتہا ہو گئی ہے۔ کل تک کہہ رہی تھے کہ ہم اس قابل نہیں سنتے مریم کا نام لینا، آج کہتے ہیں ہم مریم کو ساتھ اس کے احتجاج میں جائیں گے، جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی مجبوری میں آئی ہے کیونکہ لاہور میں ان کا کوئی بندہ نہیں، ان کی غیر فعال ہو چکے ہیں۔ سستی شہرت لینے کے لیے پی ڈی ایم مریم کے جلسے میں آ رہی ہے نون لیگ، تاکہ ان کو بھی میڈیا میں تھوڑی سی کوریج مل جائے۔ آپس میں عدم اعتماد، اور عمران خان کی حکومت سے حکومت چھیننا چاہ رہے ہو، ایک دوسرے پر آپ کو بھروسہ نہیں، کہتے ہو کہ ایک دوسرے ہمیں چیٹ کر رہے ہیں۔ آج مریم نے پہلے کہہ دیا کہ سلیکٹڈ ہونے کے لیے بلاول تیار ہو رہا ہے، آج کہہ رہی ہیں بلاول سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن جس عوام کو آپ احتجاج کے لیے بلا رہی ہیں وہ بھی تو آپ کی عوام ہے۔ کیا وہ بچے نہیں اگر کل وہ گرفتار ہو جاتے ہیں کرونا وائلیشن پہ، ایس او پی پر عمل نہیں کرتے؟ کیا اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپ کو تو بلٹ پروف گاڑی میں ہوں گے، آپ کے ایم پی ایم این اے بھی ہوں گے، جب بلٹ پروف گاڑی میں ہوں گے، کس میں پتھر ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، غفور حیدری صاحب کے ساتھ مدرسے کے بچے ہوں گے یا جمعیت علماء کے اسلام کے ہوں گے۔ ان سب کو لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ باعزت طریقے سے آپ نے بری ہو جانا، واپس آ جانا ہے، سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ ہمارے حکمرانہ پہلے جو سیاست خدمت اور عبادت ہوتی تھی، اب انتقام اور بددعا بنا دی گئی ہے کمزور آدمی کے لیے۔ طاقتور قانون کو رونتا ہے اور اس کی تقریر ہوتی ہے، غریب آدمی بچوں کی روٹی کمانے کے لیے ریڑھی پہ سامان بیچتا ہے تو ایس او پی کی وائلیشن ہوتی ہے۔ دوسری طرف نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ دے نہ دے، انہیں ساتھ رکھیں ضرور، لیکن ہم نے اب اسلام آباد نہیں، یہ میں خبر دے رہا ہوں ناظرین، کہ پنڈی میں احتجاج کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بعض ایم این اے جن کے ماضی میں لڑائی جھگڑے اور گرفتاریاں ہیں، کرمنل کیس ہیں، ان کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ کیا حکومت کی کمزوری، بے بسی، لا قانونیت کی وجہ تو نہیں بن رہی؟ کیا اگر
پنڈی میں اہم ترین ادارے کے باہر احتجاج کرتے ہیں تو پاکستان میں کون بندہ ہے جو پی ڈی ایم سے محفوظ رہے گا؟ کل کو کیا اسٹیبلشمنٹ ان کا کیس کے سلسلے میں نیوٹرل ہوتی ہے، بے بس ہوتی ہے، تو عام شہری کی زندگی اجرن ہو جائے گی۔ ادھر نواز شریف جو کہتا تھا یہ سلیکٹڈ ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں، میری لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، عمران خان تو کٹ پتلی ہے، اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے۔ اور اب جعلی وزیر اعظم کو کی سفارت خانے کو نواز شریف خط لکھتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، مہربانی کر کے رینیو کر دیا جائے۔ جب اس کو جواب پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو بیماری کے لیے گئے تھے، ڈاکٹروں کی رپورٹ دیں، کہتے ہیں رپورٹ میں کوئی نہیں دینی، میں فٹ ہاں لیکن پاکستان نہیں آنا۔ کیا قول و فعل کا یہ تضاد سیاست دانوں کے لیے نقصان دہ ہے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی اور قربانی دے رہے ہیں، وہ جمہوریت کے لیے نہیں، مال بچانے کے لیے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اب آپ کا فرض ہے، اگر ایس او پی پہ ایک ریڑھی والا بند ہو سکتا ہے، دکاندار بند ہو سکتا ہے، سکول بند ہو سکتے ہیں، مدرسے بند ہو سکتے ہیں، تو احتجاج کرنے کی اجازت دینا بھی لا قانونیت ہوگا۔ آپ کو قانون کو حرکت میں لانا ہوگا۔ اگر ایس او پی کی وائلیشن کہیں بھی ہوتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی نہ کی تو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کہ وزارت داخلہ نے انکار کر دیا ہے نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کرنے سے، اور انہوں نے کہا آپ کو ون ٹائم پرمیشن مل سکتی ہے۔ ناظرین، 16 تاریخ کو مریم نواز بم پروف گاڑی میں اور ان کے کچھ لوگ جائیں گے، جبکہ عام شہری ایس او پی کی وائلیشن کرتے ہوئے کرونا کا شکار ہوتے ہیں، آنسو گیس کا ہوتے ہیں، پتھراؤ کو ہوتا ہے، شیلنگ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ تو پرسوں بات کرے گی، لیکن شرم مگر تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہی اپنے ووٹروں کے لیے سوچے، سپورٹروں کے لیے سوچے۔ لیڈر قوم کا آئیڈیل ہوتے ہیں، اگر آئیڈیل کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو قوم ہجوم میں بدل جائے گی۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے موجودہ صورتحال آپ کو بتائی، اور وزیر اعظم عمران خان سے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس او پی پر اگر عمل کرنا ہے تو ہر ایک کے لیے کرے، طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون نہ بنائے۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب آپ کی حکومت نے عوام کی جان و مال کا حفاظت کا حلف لیا۔ عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔